چیز کی ابتدا ہوتی ہے یا کسی کی چیز کی طرح ڈالی جاتی ہے تو بعد میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ کون سی چیز پہلے تھی یا کون سی چیز بعد میں تھی. سر اب ہمارے ہاں ایک بحث ہی ہوتی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد پہلے خالق ہیں اس ناول کے یا مرزا ہادی رسوا ہیں. تو اس کے متعلق ناظرین کو ذرا میرا خیال ہے کہ بتائیے گا. بالکل واضح ہے کہ 1869 میں امراۃ العروس آیا. اب اصل میں جو بحث ہے بہت سبجیکٹیو اور وہ تنقید ہمیشہ اس میں یہ سبجیکٹیوٹی رہے گی کہ کیا امراۃ العروس ناول ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے نقطہ نظر میں وہ ناول ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں خامیاں ہوں گی, ہے بالکل درست ہے. اب پرفیکٹ, لیکن اس میں نا یہ ایک بات جو نظر انداز نہیں کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا میں ناول کا کوئی ایک یا واحد نمونہ موجود ہے جس کو معیار بنا کر ہم پرکھیں گے کہ یہ ناول ہے یا نہیں ہے. تو اس کا جواب نفی میں ہے. ناول ایک بہت ہی جو ہے نا ایک فلوئڈ قسم کی ایک صنف ہے جو اپنے, اور میں یہاں فرانکو موریتی کا حوالہ دوں گا جو ایٹیلین ہیں, تو اسٹینفورڈ میں وہ پڑھاتے رہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. دی ناول کے عنوان سے انہوں نے 2 مضامین کے انتخاب 2 جلدوں میں انتخاب جو ہے وہ کیا. تو ان کا ایک موقف ہے اور وہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناول شروع ہوا ویسٹ سے, تو یہ فارم یعنی ایک جو حیت ہے یہ تو ہے ویسٹرن, لیکن اس کا مواد ہمیشہ جو ہے نا وہ لوکل رہا ہے. تو ایک کمپرومائز ہے ناول میں جو ویسٹرن فارم میں اور لوکل جو ہے مواد اس کے درمیان ایک کمپرومائز ہوتا ہے جس سے ایک نیا جو ہے نا جنم لیتا ہے ایک فن پارہ. اچھا, خود لفظ ناول میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک جدت کا, نئے پن کا, ندرت کا ایک پہلو موجود ہے. تو اب جب ناول ہے ہی نیا تو ہر ناول ایک نیا تجربہ ہوتا ہے یا کم از کم اسے ہونا چاہیے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ناول کیسا ہے. ناول اس میں ڈائیلاجزم ہونا چاہیے جو ہمیں میخائیل باختن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متعدد آراء کا مجموعہ ہو. تو نذیر احمد کے ہاں یہ بات موجود ہے, جی بالکل موجود ہے. مثال کے طور پر ان کا جو, اگر ہم یہی دیکھ لیں امراۃ العروس یا آپ توبۃ النصوح دیکھ لیں تو ان میں ٹھیک ہے, یا تو ان میں آپ کو ملے گا کہ نصوح کوئی اور بات کر رہا ہے, اس کا بیٹا کوئی اور بات کر رہا ہے, اور نذیر احمد دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پورا موقع انہوں نے دیا ہے کلیم کو اپنی منمانی کرنے کا. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ ڈائیلاجیکل ہے تو اسے ناول کیوں نہ مانا جائے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ناول انسان کے وجود اور انسان کو مرکز بنا کر لکھا جاتا ہے. تو نذیر احمد کی جتنی کتابیں ہیں وہ اسی انسان کو مرکز میں بنا کر اس کے سماجی مسائل کو مرکز میں لا کر لکھے گئے ہیں. ہاں ان میں بہت جگہوں پر نذیر احمد خود شامل ہیں جسے عام طور پر ہمارے ہاں ایک خامی سمجھا جاتا ہے کہ ناول لکھتے ہوئے ناول نگار خود نہ اس کے اندر آ جائے بلکہ وہ پورا موقع دے اپنے کرداروں کو کہ وہ پھلیں پھولیں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں, اور پھر اپنے عمل اور قول کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس کا سامنا کریں. تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو سب سے کامیاب تجربہ جو ناول کا پہلا ہے وہ رسوا کا امراؤ جان ادا ہے. لیکن پہلا ناول میں نذیر احمد کے امراۃ العروس کو ہی کہوں گا. دونوں میں قریب 30 سال کا فرق ہے. 1899 میں سامنے آیا تھا امراؤ جان ادا اور 1869 میں سامنے آیا تھا امراۃ العروس. تو جو مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں نذیر احمد کے ناول وہ توبۃ النصوح, فسانہ مبتلا ہیں, اور ایامہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو اب یہ سارے ہیں جو انسان کے حقیقی مسئلوں سے جوجھتے ہوئے ٹیکسٹ ہیں, اور یہ سارے امراؤ جان ادا سے پہلے آ چکے تھے. اس لیے وہ میری نظر میں پہلے ناول نگار وہی.